لکل حمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ہمارے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہمارے یہاں امیر لوگ قربانی کرتے ہیں تو اپنے امیر رشتہ داروں کو جانور کی رانیں تقسیم کرتے ہیں اور غریب رشتہ دار کو پاؤں کے جی یعنی تھوڑا سا پاؤ کے جی گوشت بھیج دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ ہمارے ناظرین میں سے کہ ان کا سوال ہے۔ یعنی ان کے علاقے میں تو کیا یہ ایک علاقے کی بیماری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل بیماری ہے کہ جب یہ قربانیاں کرتے ہیں تو قربانی کے گوشت کا ایک بہترین حصہ وہ خود کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور جب بانٹنے کی بات آتی ہے، تقسیم کاری کی بات آتی ہے تو اس میں بھی یہ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو امیر رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں گوشت کا بہترین حصہ بھیج دیتے ہیں، زیادہ مقدار میں بھیج دیتے ہیں، اور جو غریب رشتہ دار ہیں یا غریب پڑوسی ہیں یا غریب گھر میں بھیجنا ہے تو پھر گوشت کے بہترین حصے کا چناؤ نہیں ہوتا۔ گوشت کے جانور کے گوشت کا اچھا جو گوشت ہے اس کا انتخاب نہیں ہوتا، اس کو نہیں لیا جاتا، بلکہ بنا کسی سوچے سمجھے جانور کی گوشت کی کہیں کا حصہ بھی اٹھا کر کے وہ وہاں تک غریبوں کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، اللہ کرم فرمائے۔ کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو قربانی کے گوشت کا جو مسئلہ ہے وہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قربانی کے گوشت کا کیا مسئلہ ہے۔ قربانی اگر کیے ہیں تو اس کے گوشت کی تقسیم کاری کیسی ہونی چاہیے، مستحب کیا ہے، اس پہ پہلے یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کی، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ عمومی طور پر لوگوں کو پتہ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کے تعلق سے جو کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کا جو اصول شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کا 3 حصہ ہونا چاہیے۔ جو آپ کے قربانی کا گوشت ہے، سارے گوشت کا آپ 3 حصے میں اس کو بانٹیں اور ایک حصہ گھر کے لیے رکھ دیں۔ جی ہاں، ایک حصہ گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، جبکہ تیسرا حصہ جو ہے وہ مستحقین کے لیے، یعنی مسلمانوں میں جو غریب طبقے کے مسلمان ہیں ان تک تیسرا حصہ پہنچانا چاہیے۔ یہ شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اگر آپ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس حساب سے تقسیم کریں، اور تقسیم تو ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی یہ قربانی جو کیا ہے یہ گوشت کھانے کی نیت سے تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی واقعی میں گوشت کھانے کی نیت سے قربانی اگر کر رہا ہے تب تو قربانی ہوگی ہی نہیں، یہ قربانی نہیں ہوگی اور نہ ہی ثواب ملے گا۔ قربانی کا ثواب تبھی ملے گا جب آدمی قربانی اس نیت سے کرے کہ یہ قربانی میں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ قربانی کے پیچھے اللہ کریم کی رضامندی آدمی اگر چاہے تو ہی تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر آدمی قربانی تو کیا لیکن اس کے پیچھے ثواب کی صورتحال نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، تو پھر تو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو قربانی گوشت نیت نہ ہو، قربانی کریں گے تو گوشت مل ہی جائے گا لیکن نیت گوشت نہ ہو۔ اب اگر کوئی بندہ قربانی کرنے کے بعد بہترین گوشت خود کے لیے رکھ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے قربانی کیوں کیا تھا، کیا آپ نے گوشت کی نیت سے کیا تھا؟ اگر گوشت کی نیت سے کیا تھا تو فبہا، آپ کو قربانی کا گوشت مل چکا، ثواب کے طور پر آخرت میں آپ کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر نیت قربانی سے یہ ہے کہ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوگا، آپ نیت یہ قربانی سے کی ہے کہ آپ ثواب کمائیں گے، تب تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ قربانی کے گوشت کی تقسیم کاری کریں اور بے نیازی طور پر تقسیم کریں۔ بے نیازی کا مطلب کہ اس میں پسند ناپسند، انتخاب، چناؤ، اچھا خراب، اس کا دھیان ہی نہیں رکھیں، بلکہ اگر یہ کوشش کریں کہ اچھا گوشت ہی دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دیں اور وہ اچھے گوشت کو ہی تقسیم میں شامل کر دیں، تو اس سے اور سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، الحمدللہ آپ کی جو نیت تھی وہ گوشت کھانے کی نہیں تھی، بلکہ اگر گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو اچھا خود کے لیے رکھتے تھے۔ تو تقسیم کے وقت یہ دھیان رکھیں کہ آپ کی تقسیم کاری میں بھی، آپ کے تقسیم کے طریقے میں بھی یہ بات جھلکنی چاہیے کہ آپ کی نیت گوشت کی نہیں ہے، آپ گوشت کی وجہ سے قربانی نہیں کیے ہیں۔ تو تقسیم میں آپ دھیان رکھنا چاہیے کہ
کے 3 حصے کریں، ایک حصہ خود کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اب اس میں شریعت نے اچھا خراب نہیں بتایا کہ آپ اچھا گوشت اپنے لیے رکھیں یا اچھا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں، اچھا گوشت رشتہ داروں میں نہیں، ایک مطلق حکم دیا۔ تو اس میں اچھا خراب کا معاملہ نہ کریں بلکہ مطلق ایک تقسیم کریں، مطلق کا تقسیم رکھیں، اچھا چن کے رکھ لیں، خراب تقسیم کر دیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ آپ امیروں کو دے دیے اور کم غریبوں کو دیے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ 3 حصہ چونکہ آپ کو کرنا ہے تو اس میں اچھا انہوں نے جو سوال کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر رشتہ داروں کو وہ بھیج دیتے ہیں زیادہ اور جو امیر غریب رشتہ دار ہیں اس کو تھوڑا سا بھیجتے ہیں۔ تو اب اس میں جو ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو دھیان دینی چاہیے کہ آپ جب کسی غریب رشتہ دار کو گوشت بھیج رہے ہیں نا تو اس کا 2 حق ہے۔ اگر ایک امیر رشتہ دار کو گوشت بھیج رہے ہیں تو اس کا 1 حق ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، کلیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ امیر رشتہ دار کو بھیجتے ہیں تو اس کا 1 ہی حق ہے رشتہ داری کا، جی ہاں، اس گوشت کے تعلق سے 1 ہی حق ہے، وہ ہے رشتہ داری کا، اس کے تعلق سے آپ ان کو گوشت دے دیں۔ اور اگر غریب رشتہ دار کو آپ گوشت دے رہے ہیں تو ان کا 2 حق ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا غریب ہونے کا، چونکہ آپ کی گوشت میں، جانور کے گوشت میں 1 حصہ غریب کا بھی ہے۔ تو اب غریب رشتہ دار کو جب بھیج رہے ہیں آپ گوشت تو وہاں 1 حق ان کا رشتہ دار ہونے کا ہے اور دوسرا حق ہے ان کا غریب ہونے کی وجہ سے۔ تو اب وہاں تو 2 حق بن گیا نا۔ تو اب جن کا 1 حق بنتا ہے آپ نے اس کو گوشت زیادہ بھیج دیا اور جن کا 2 حق بنتا ہے ان کو آپ نے گوشت کم بھیج دیا، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بھید بھاؤ والی بات الگ کیجئے، بلکہ تقسیم کاری کے وقت بے نیازی دکھائیے، ایسا آپ درشائیے، ایسا آپ کا انداز ہونی چاہیے کہ آپ گوشت کھانے کی نیت سے نہیں بلکہ غریبوں کو کھلانے کے لیے آپ نے قربانی کیا ہے۔ تو تقسیم کاری میں یہ دھیان رکھیں۔ اچھا، یہ آخری میں یہ واضح کر دوں کہ جو کوئی گوشت کی نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا گوشت رکھ لیا، گوشت کی نیت نہیں ہے، نیت قربانی کی اللہ کے لیے ہی تھی، پھر بھی اس کے بعد آدمی نے گوشت پورا رکھ لیا یا بھید بھاؤ کر دیا تو قربانی ہو جائے گی اگر نیت اچھی تھی تو، اور اگر نیت خراب تھی تو پھر کسی صورت میں ثواب تو ملے گا نہیں۔ بہرحال یہ دھیان رکھا کریں، امیروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، لیکن جس کا جیسا حق بنتا ہے اسی حساب سے تقسیم کریں تاکہ آپ کو ثواب بہتر ملے۔ سال بھر تو آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں، قربانی کا گوشت جو ہے تقرب الی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے یہ قربانی کا گوشت ہے، تو اس کو ثواب کے طور پر ہی بچا کر کے رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔